باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد اللہ رسول صلوات بھیجیے گا محمد صلی علی محمد حضرات ایک اعلان اور سماعت فرما لیجئے بالخصوص جو مومنین باندرا میں تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ہے اور سبھی مومنین کے لیے ہے یہ اعلان یہ جناب ڈاکٹر وسیم صاحب اور ان کے بھائیوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ 8 محرم کو ان کے والد کی جانب سے ہونے والی مجلس انشاءاللہ بعد نماز ظہرین باندرا خواجہ مسجد بازار روڈ پر منعقد ہوگی جس میں ذکر فضائل اور مصائب پڑھنے کا شرف مجھے کو ہر سال حاصل ہوتا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ 8 محرم کو بعد نماز ظہرین مجلس منعقد ہوگی باندرا خواجہ جامع مسجد میں اور بعد مجلس مومنین کے لیے عزاداروں کے لیے نیاز کا اہتمام بھی رہتا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کیجئے گا۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد حضرات خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ہر پریشانی مصیبت آفت ناگانی بلا حادثات سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ آپ تیز بارش کے باوجود بھی الحمدللہ ذکر مصیبت حسین میں جگہ جگہ پر شریک ہو رہے ہیں اور میں یہ بات برابر عرض کر رہا ہوں یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کیونکہ آسمان سے زمین کی طرف پانی کا ایک قطرہ بھی اس وقت تک نہیں گرتا ہے جب تک کہ زمانے کے امام کا حکم نہ ہو۔ بارش ہو رہی ہے یہ حکم امام ہے، ہمیں حکم امام سے کوئی عذر نہیں ہے اور ہم حکم امام کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اگر امام کی یہی مرضی ہے کہ عزادار بھیگتے ہوئے آئیں اور مجلس سنیں تو اسی میں بہترائی ہے۔ یہ یقین جانیے جیسے آپ میری آواز کو سن رہے ہیں اسی طرح سے یقین جانیے بغیر وقت کے امام کے زمین پر ایک پانی کا قطرہ نہیں گرتا ہے جب تک کہ زمانے کا امام حکم نہ دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک چیز میں اور عرض کر دوں، میں بھی عرض کرتا ہوں مجلس میں، آپ حضرات بھی سنتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں بارش کو دیکھ کے ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ کاش کو یہ بارش کربلا میں روز عاشور ہو گئی ہوتی۔ ارے کیسے ہوتی؟ امام حسین چاہتے تب ہوتی اور امام حسین کو بارش کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر حضرت اشارہ کر دیتے تو زمین اپنے سینوں کو چاک کرتی اور نہر فرات بہتی ہوئی امام حسین کے قدموں تک آ جاتی۔ اسماعیل کی ایڑی سے جب چشمِ زمزم پھوٹ سکتا ہے تو حسین کو علی اصغر کو میدان میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بچے کو زمین پر لٹالتے اور اصغر ایڑی بھی نہ رگڑتے، اشارہ کر دیتے، چشمہ جو ہے وہ بہنے لگتا۔
لیکن حسین ابن علی میدان امتحان میں تھے، انہی نے اپنی روحانی امامی عصمت کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا، ورنہ امام حسین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ حسین تلوار کے بھی محتاج نہیں ہے۔ 3 لاکھ کا لشکر ایسا غائب ہوتا کہ آج تک اسے ڈھونڈا جا رہا ہوتا، پتہ نہ لگتا کہاں ہے۔ خالی حسین صرف یوں اشارہ کرتے، اس کے بعد یوں اشارہ کر دیتے، زمین پھٹتی، لشکر یزیدی سما جاتا، پھر زمین مل جاتی، سارے یزیدی 3 لاکھ کو ڈھونڈتے رہ جاتے۔ لیکن حسین ابن علی نے یہ سب نہیں کیا، کیونکہ منزل امتحان تھی۔ میں مصائب نہیں ابھی پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب محبت میں حضرت جبرائیل نے عصر کے ہنگام میں اپنے پروں کو پھیلایا اور حسین کو کچھ سایہ سا محسوس ہوا، سر کو اٹھایا اور اٹھا کے ارشاد فرمایا، جبرائیل بازوؤں کو سمیٹ لو، یہ منزل امتحان ہے۔ تو ہم حسینی ہیں، ہمارے امام نے امتحان دیے، ہم بھی امتحان دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے امام کامیاب ہوئے، ہم بھی امتحانوں میں کامیاب ہوں گے۔ ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کو۔ نہیں، یہ بلند تر نہیں ہوئی، اس سے بہتر بھیجئے محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا علی، دیکھیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح سے ایک عزادار ہیں، وہ فرق اتنا ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم آپ ہی کے جیسے ہم بھی ہیں، ہم بھی امام حسین کے عزادار، آپ بھی امام حسین کے عزادار۔ فرق اتنا کہ ہم ممبر پہ ہیں، آپ زیر ممبر ہیں، لیکن آپ بھی کوئی معمولی جگہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں صدیقہ آتی ہیں، ائمہ آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں، اور میری بھی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ میں ممبر پر بیٹھ کر یا میرا جیسا کوئی ممبر پہ بیٹھ کر کچھ کہتا۔ یہ بھی اگر حکم امام نہ ہوتا، دیبل سے کیا کہا تھا کہ یہ تیرا شرف نہیں ہے، جو ذکر ہے یہ اس کا شرف ہے۔ تو یہ میری ذاتی عزت نہیں ہے، یہ سرکار شہادت کی خدمت کی عزت ہے۔ تو میری حیثیت کچھ نہیں، ہم بھی آپ کے جیسے، لیکن انشاءاللہ امام حسین میری عزت رکھیں گے کہ عزاداری میں آپ میں سے جو بھی رحمت الہی سے بھیگے گا، بارش سے بھیگ جائے گا، انشاءاللہ وہ بارش کے قطرے ہمارے گناہوں کو بھی دھوئیں گے اور ہمیں صحت و سلامتی بھی عطا کریں گے۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ اب میں جلدی سے اپنا موضوع عرض کر دوں، سیرت رسول بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابو طالب نے کس طرح سے حضور ختمی مرتبت کو پالا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے۔ کل ختم مجلس کے بعد
اب پتہ نہیں اس مجمع میں میرا وہ بھائی بیٹھا ہے یا نہیں، مجھ سے کہنے لگا کہ جو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بھائی تھے، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، تو وہ واقعہ پڑھ دیجئے کہ جو انہی نے منت مانی تھی کہ جب 10 میرے سامنے جوان ہو جائیں گے تو ان میں سے میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ میں کبھی یہاں پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک مرد مومن کی خواہش ہے تو میں اسے پھر سے جلدی جلدی عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ رسول خدا کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ رسول خدا کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ بچوں یاد کر لینا نام۔ حضرت رسالت مآب محمد رسول اللہ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، اور ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں باپ کا نام بھی صحیح ہوتا ہے، ماں کا نام بھی صحیح ہوتا ہے۔ ہاں مطلب قرآن دازی سے نام نہیں نکلتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو حضرت عبداللہ، جب حضور ختمی مرتبت کا نور پاک حضرت عبداللہ کے صلب میں آیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ جدھر سے بھی گزرتے تھے اور جو بھی حضرت عبداللہ کو دیکھتا تھا اس کا دل حضرت عبداللہ کی طرف کھنچ جاتا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو ہم نے دیکھا، کسی نے ہمیں دیکھا، ایک دم سے ہمیں اس سے محبت ہو گئی، لگاؤ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسانوں میں، ہم میں، آپ میں۔ لیکن یہ نور محمدی کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ جدھر سے گزرتے تھے، جو دیکھتا تھا اس کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت آ جاتی تھی۔ یہ سبب تھا حضرت عبداللہ کے صلب میں موجود نور محمدی کا۔ بڑے بڑے قبیلے یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی حضرت عبداللہ کی زوجیت میں آ جائے، لیکن اللہ کو نور حضور کو ظاہر کرنا تھا تو انہوں نے صلب بھی پاک ڈھونڈا اور رحم بھی پاک ڈھونڈا، یعنی باپ بھی اپنے زمانے کا سب سے اعلیٰ ہو اور ماں بھی عورتوں میں سب سے بہتر ہو۔ حضرت عبداللہ سے سب کو بڑی محبت تھی، اور یہی حال محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا، کیونکہ ان کے صلب میں مولا علی کا نور تھا۔ تو ابو طالب اور عبداللہ میں صرف اتنا فرق تھا کہ ان کے صلب میں رحمت للعالمین کا نور تھا، اور ابو طالب کے صلب میں شیر خدا اسد اللہ علی ابن ابی طالب کا نور تھا۔ حضرت ابو طالب کے صلب میں مولا علی کا نور تھا، تو مولا علی کے نور کی وجہ سے ابو طالب میں جلالت تھی، دبدبا تھا، قوت تھی، اور ایک آواز پر خالی مکہ نہیں بلکہ عرب کے افراد ٹہل کر بیٹھ جاتے تھے۔ خیر وہ پھر کسی دن عرض کیا جائے گا۔ ادھر حضرت عبد المطلب رسول اور مولا علی کے دادا 10 بیٹوں کی منت مانی تھی، اور اس میں سے ایک کو قربان کرنے کی نیت کی تھی۔ تو انہی نے جب 10 بیٹے جوان ہو گئے، اب کس کو ذبح کریں؟ یہ میری 10 انگلیاں ہیں،
اگر میں نیت کر لوں کہ یہ کام ہو گیا تو میں ایک انگلی کاٹوں گا، تو اب مجھے سوچنا پڑے گا نا کہ اس میں سے کون سی انگلی کاٹے۔ تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے قرآن دازی کی، 10 بیٹوں کا نام لکھا، قرآن ڈالا، نام اٹھایا، حضرت عبداللہ کا نکلا۔ نہیں رکیے، اب ذہنوں کو بیدار کر لیجئے گا، سیلی ہوئی آواز سے صلوات نہ بھیجیے گا، دل کھول کے صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان گرامی، حضور ختمی مرتبت کے دادا نے 10 بیٹوں کا نام لکھا۔ اصغر بھائی بہت توجہ، 10 بیٹوں کا نام لکھا اور پھر قرآن اٹھایا، پھر نام پڑھا، نام پڑھ کے سنایا۔ اب بہت دھیرے سے میں کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا عبد المطلب نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ تو جب دادا جو رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو ان کا پوتا جو نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، معصوم ہے، وہ جاہل کہاں سے ہوگا؟ یہ کچھ جاہل خاندان کے افراد جو خود بھی جاہل، جن کا خاندان بھی جاہل، جن کے اجداد بھی جاہل، جن کے عالم بھی جاہل، جن کو مانا وہ بھی جاہل، ان جاہلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی جاہل۔ اے جاہلوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجد کا پیش امام، مدرسے کا پڑھاوا ہو، کائنات کو پڑھانے والا جاہل ہو؟ خیر، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب بھیڑ لگی ہوئی تھی، ابھی میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ سے سب محبت کرتے، جیسے نام انہیں سنایا عبداللہ، سب کھڑے ہو گئے۔ سرکار، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہماری اتنی بات مان لیجئے، ان کو ذبح نہ کیجئے، ان کے بدلے 10 اونٹ ذبح کر دیجئے۔ پھر قرآن ڈالا، 10 اونٹ اور عبداللہ، پھر عبداللہ کا نام، پھر لوگ کھڑے ہوئے، جلدی جلدی عرض کر دوں، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ، 30 اونٹ اور عبداللہ، 90 اونٹوں تک بات گئی۔ نام بار بار کس کا نکل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ کا۔ اب انہوں نے کہا اب ذبح کر دوں گا۔ آنکھوں کو پٹی باندھی، حضرت عبداللہ کو لٹالا اسماعیل کی طرح سے، ان کے بھی آنکھوں پٹی باندھی، خنجر نکالا، خانہ کعبہ کے سامنے، اب خنجر چلے گا، عبداللہ ذبح ہو جائیں گے۔ کون؟ رسول خدا کے والد، اور ابھی رسول پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی ولادت بسعادت نہیں ہوئی، ابھی صلب میں ہیں، ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ خنجر گلے کے قریب جانے والا تھا کہ کسی نے اپنا ہاتھ خنجر کے نیچے رکھ دیا اور رکھ کے کہا بابا سب کی طرف سے اونٹ بڑھائے، میری طرف سے بھی بڑھا لیجئے 10، 100 اونٹوں کا قرعہ ڈالیے۔ انہوں نے بات مانی، 100 اونٹوں کا قرعہ ڈالا تو اونٹ نکلے، اونٹ نکلے۔ انہوں نے کہا 1 بار نہیں، 3 بار قرعہ ہوگا، 3 بار قرعہ ہوا، 3 بار 100 اونٹ نکلے۔ اب یہ ہتھیلی لگانے والا، خنجر کے نیچے ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ کوئی صحابی ہے؟ کوئی رسول کا سسرا ہے؟ کوئی رسول کے پہلو میں بیٹھنے والا ہے؟ یہ کون ہے جو ہاتھ لگائے ہوئے ہے اور گلے پر خنجر نہیں چلنے دے رہا ہے؟ سنیں گے آپ؟ یہ علی کا باپ ابو طالب ہے، یہ علی کا باپ ابو طالب ہے۔ اب انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے، یہ حضرت علی کے بابا حضرت ابو طالب ہیں کہ جنہی نے حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچایا،
اگر عبداللہ ذبح ہو جاتے تو نور صلبی میں رہ جاتا، حضور کا ظہوری نہ ہوتا۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان ابو طالب خالی جسم رسول تک نہیں ہے، نور رسول تک بھی ہے۔ جسم رسول تک نہیں ہے، روح رسول تک، رسول کو بچایا۔ ظاہر ہے سب کے سب بچ گئے، اور جتنے تھے سب خوش ہو گئے کہ عبداللہ بچ گئے، عبداللہ بچ گئے، عبداللہ بچ گئے۔ تو یہ حضرت ابو طالب کا احسان ہے۔ نہ جانے مسلمان کو کیا ہو گیا کہ جس کے سب سے زیادہ احسان ہے اسی کے لیے کہتے ہیں کہ کافر تھے۔ تمہارے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوگا، نہ تمہارے کہنے سے کوئی صاحب ایمان ہوگا۔ اللہ کے نزدیک جو کافر ہے وہ کافر، جو مشرک ہے وہ مشرک، جو منافق ہے وہ منافق، جو کاذب ہے وہ کاذب۔ دنیا کچھ کہہ لے، دنیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بارش ہو رہی ہے یہاں۔ میں تو ایک عرصے دراز سے عروس البلاد بمبئی میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اور اب میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے بمبئی چھوڑنے کا۔ اب جب اللہ ہی چھڑوائے گا تبھی چھوٹے گا بمبئی۔ اب میرا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے بمبئی میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب پانی نہیں برسا تھا اور لوگ مجلسوں میں اعلان کے لیے کہتے تھے، گزارش کی جاتی تھی بارش کے لیے۔ میں نے ایک بار باندرا میں دیکھا بین اسٹینڈ پہ لوگ پتھر سر پہ اٹھا کے لیے جا رہے ہیں، کسی دوسرے مذہب کے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ بارش کی دعا کے لیے۔ مکے میں بھی ایک زمانے میں بارش نہیں ہوئی، اور اس زمانے میں بارش کا ہونا بہت ضروری اس لیے تھا کہ سارا دار و مدار بارش پہ تھا۔ پانی بھی پیا جاتا تھا، اناج بھی بارش کے ذریعے اگتا تھا، چارہ گاہ جو اونٹ سامان ادھر سے ادھر لے جاتے تھے ان کے جانوروں کے کھانے کی گھاس پھوس بھی بارش کی وجہ سے اگتی تھی۔ اگر بارش نہیں ہوتی تھی بالکل انسانی قافلہ رک جاتا تھا۔ تمام لوگوں نے، اب ظاہر ہے اس وقت مومنین بہت کم تھے، مومنین تھے کم تھے، اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مومنین میں سے تمہیں منتخب کیا۔ تو مومنین تھے مگر بہت کم۔ اب خود سمجھ میں آئے گا مومنین میں سے کون مومنین تھے۔ اب لوگ بھوکے مرنے لگے، اپنے خیموں کے نیچے بیٹھ کر خیموں کی تناؤں کو کاٹ کر اسی کے نیچے بھوکے مرنے لگے، اپنی حیاتی قبر کھود کر اسی میں لیٹ کے لوگ مرنے لگے۔ پانی برسنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لوگ بھوکے پیاسے بے روزگار بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کسی کی دعا کو سن نہیں رہا ہے۔ جب سب دعا کر کے تھک چکے تو ایک دن علی کا باپ، ہائے 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 بولتے رہیے گا آپ بھی، مولا علی کا بابا حضرت ابو طالب اپنے کاندھوں پر بالکل اسی طرح سے نبی کو بٹھال کے چلے جیسے نبی حسنین کو بٹھالتے تھے۔ اپنے کاندھوں پر نبی کریم کو انہیں نے بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، پروردگار
تجھے اس بچے کا واسطہ کہ ابر کرم کو بھیج دے، بارش ہو جائے۔ حضور نے دعا نہیں کی، حضرت ابو طالب نے دعا کی، وسیلہ قرار دیا رسول کو۔ اب جو وسیلے کے منکر ہیں وہ ذرا سنیں، اب تو ابو طالب کو مان لو، ابو طالب خالی مومن نہیں ہے، وسیلے کے بھی قائل ہیں۔ وسیلہ قرار دیا محمد رسول اللہ کو، اس بچے کا واسطہ بارش بھیج دے۔ کالے چھومتے ہوئے بادل آئے اور تیز موسلا دھار بارش ہوئی، جل کے تھل ہو گئے، پوری زمین سیراب ہو گئی۔ لیکن کافروں کا ایک مزاج سمجھ لیجئے، جب بارش ہوئی اور لوگوں نے کہا ابو طالب کی دعا سے بارش ہوئی، بچے کے وسیلے سے بارش ہوئی، تو کافر یہ کہنے لگے کہ یہ اتفاق کی بات تھی۔ یہ کفر کا مزاج ہے کہ جب کوئی فضیلت اس گھرانے کو اللہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اتفاق کی بات، کعبے میں پیدا ہوئے اتفاق کی بات، مور نبوت پہ گئے اتفاق کی بات، زبان رسول چوسی اتفاق کی بات، چہرے نبوت کو دیکھا اتفاق کی بات، ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ اتفاق کی بات، بستر رسول پر سوئے اتفاق کی بات، خیبر کے علمدار اتفاق کی بات، خندق کے کل ایمان اتفاق کی بات، لات فتح کا ترانہ اتفاق کی بات، صلح حدیبیہ کے کاتب اتفاق کی بات، مومنین کے مولا اتفاق کی بات، جنت کے تقسیم کرنے والے اتفاق کی بات، نصیریوں کے خدا اتفاق کی بات۔ میں تو اتنی عرض کروں گا، اب کبھی علی کے مقابلے نہ آنا جس کے اتفاق ایسے ہیں۔ مگر یہ کافر کا مزاج ہے، یہ کافر کا مزاج ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اتفاق، بارش ہوئی تو ابو طالب بھی حضور کو لے کر، محمد رسول اللہ کو لے کر گھر میں بیٹھ گئے۔ بارش ہوتی رہی، ہوتی رہی، ہوتی رہی، گھر گرے، باڑھ آ گئی، ادبار ڈوبنے لگا، گھٹنوں گھٹنوں پانی لگ رہا تھا، طوفان نوح آ گیا۔ اب ان کی سمجھ میں آیا، آسانی سے نہیں مانتے ہیں، مگر جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تب ایک بار نہیں 70 بار کہتے ہیں اگر نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ اب آئے اور آنے کے بعد انہی نے کہا کہ ابو طالب آپ ہی کی دعا سے بارش ہوئی ہے، اب بہت ہو گئی بارش، اب رکوا دیجئے ورنہ یہی بارش ہماری موت کا سبب بن جائے گا۔ پھر ابو طالب اپنے بھتیجے کو، حضور ختمی مرتبت کو، جن کا ہم سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کاندھوں پر بٹھالا اور بٹھال کر زیر آسمان گئے۔ پروردگار اس بچے کے صدقے میں بارش کو روک دے۔ دعا تمام نہیں ہوئی تھی، بادل پھٹنے لگے،
आसमान चमकने लगा। अब लोगों की समझ में आया कि बारिश इन्हीं की वजह से हुई है, बारिश इन्हीं की वजह से हुई है। देखिए, एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि नबी को अपने कांधों पर बिठाला तो किसी और ने भी, हाय हाय वजाहत नहीं करूंगा, समझना आपका काम है। उनका बिठालना और है, इनका बिठालना और है। इनका बिठालना उनके बिठालने जैसा नहीं है। ये वसीला बना के ले गए। अभी नबी जो है उन्होंने ऐलान नहीं किया है, बेइज्जत नहीं हुई है, अभी तो बचपना है, मगर बचपने में भी ऐसे आसार छोड़े कि लोगों को हसद होने लगी, जलन होने लगी। देखिए, हम आप भी झूठे सच्चे आदमियों से मिलते हैं। कोई खबर आई, आपने पूछा ये खबर कौन लाया, मैंने किसी का नाम लिया, क्या मौलाना उनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए, उनकी ऐसी खबरें होती हैं। रावियान हदीस में ऐसे हैं कि जिनकी हदीस पर भरोसा नहीं, क्योंकि उन्हीं ने डुप्लीकेट माल बहुत चलाया है और पकड़ा भी गया। तो ये जरूरी नहीं है कि सब सच्चे हो। मक्के में हुजूर की सच्चाई का आलम ये था बचपने ही में कि काफिर भी इनको सच्चा कहते थे, सादिक। जहां तक मजमा बैठा हुआ है, यहां जो मुझे देख रहा है और जो मजमा चैनलों के जरिए सुन रहा है, पूरी तवज्जो से सुने। सच्चे लोगों को हसद, लोगों को जलन, लोगों को परेशानी। सच्चाई का आलम ये कि काफिरों से जब ये कहें कि मैं अगर तुमसे कुछ कहूं क्या तुम मानोगे, पहले से ज़हनों को आमादा कर रहे हैं नबी, तो वो ये कह रहे हैं हम मान लेंगे अगर हम नाबीना भी होते और आप कुछ कहते तो हम उसे मान लेते। कोहे अबू कुबैस, मशहूर पहाड़, नबी ने कहा अगर मैं ये कहूं पूरे ज़हन के दरीचों को खोल के सुनिएगा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे और आप के हाथ बुलंद होंगे और आप मोहब्बत अहले बैत में छूम जाएंगे। यकीन है मुझे। पहाड़ के पीछे लश्कर जर्रार है, मैं कहूं मानोगे, कहा मानूंगा। जब देखा नहीं तो मानोगे क्यों? का आपसे कभी झूठ सुना नहीं, आपसे कभी झूठ सुना नहीं। अब आपकी समातों के हवाले ये जुमला विलायत है कि काफिर को भी नबी पर इतना भरोसा है कि बगैर देखे मान लेंगे। हाय रे मुसलमान जिसे दिखाया लब्बैक या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली 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 अली
ایک بلند تر صلوات بھیج دیجیے گا محمد علیہ وسلم۔ کافر بغیر دیکھے مانے، مسلمان کو دکھا کے ماننے کو کہا، ہاتھوں میں اٹھا کے۔ اب آج کل ایک ویڈیو اور بھی چل رہے ہیں، ہاتھ اٹھایا۔ میں نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اتنا بلند کیا کہ نبی چھپ گئے، نبی چھپ گئے۔ اب یہ سننے کو آتا ہے کلپس وغیرہ میں، کتابوں کی بات نہیں کر رہے، کہ ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور پھر فرمایا جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ ارے آپ جو بھی مان لیجئے، نام علی ہی کا آیا ہے۔ اگر نہ بھی اٹھاتے، اشارہ کر دیتے جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا، تو ہم تو اس خاندان سے آشنا ہیں۔ اگر علی نیچے بھی بیٹھے ہوتے تب بھی ہم انہی علی کو مولا مانتے، ہم انہی علی کو مولا مانتے جنہیں نبی منوا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی ماؤں کی طہارت پر بھروسہ ہے۔ ہمیں اپنی ماؤں کی طہارت پر بھروسہ ہے۔ مل جل کے جواب دیجیے گا۔ بے شمار بیش بات۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو صاحب مولا علی کو مانتے ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم بغیر دیکھے بھی علی کو مانتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا مولا علی کو، میں نے دیکھا نہیں مولا علی کو، اور دل چاہتا ہے کہ ایک بار حضرت اپنا چہرہ دکھا دیں، دل چاہتا ہے کہ مولا اپنی آواز سنا دے، اپنا چہرہ دکھا دے، لیکن اگر زندگی میں نہیں دکھایا تو یہ تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ ہم محبان اہل بیت کو موت کی تمنا اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے جا کے وہاں علی سے ملاقات ہوگی۔ حضرت دکھیں گے، قبر میں آئیں گے، ہماری قبر میں آئیں گے انشاءاللہ، آپ سب کی بھی قبر میں آئیں گے، جتنے بھی دوستداران امیر المومنین ہیں۔ ہاں، کھرے پکے دونوں میٹھے نہیں، قاتل بھی راضی اللہ، مقتول بھی راضی اللہ نہیں۔ علی علیہ السلام دشمنان علی قابل لعنت، جس زمانے کا ہو، جس عہد کا ہو، مولا آئیں گے، ہم سب کی خبر میں آئیں گے۔ تو ہم نے مولا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ اس وقت اتنا شعور پیدا کر دے گا کہ بغیر دیکھے ہم پہچان جائیں گے۔ اصل آدم کے وارث ہم ہی لوگ ہیں، آدم کا انتخاب اسی پہ تو ہوا تھا کہ ایک طرف نام ہے، ایک طرف چہرے، مطابقت کرو۔ ہم حضرت کو دیکھ کے پہچان جائیں گے، آواز بھی دے دیں گے۔ اور اگر دیکھیے، میں ایک بات کہہ دوں، نہ میں فشار قبر کا منکر ہوں، کیونکہ لوگ غلط بیانی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ فشار قبر کے منکر ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ مولا کا ارشاد ہے کہ جو فشار قبر، نکیرین کے سوال، اس سب کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سب ہوگا ہمارا، سوال جواب بھی ہوں گے، فشار قبر بھی ہوگا، ان سب کے ساتھ ساتھ حضرت علی بھی ہوں گے۔ کون؟ حضرت علی بھی ہوں گے، ہوگا سب۔ لیکن ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ آ جائیں گے، ابو تراب کے بعد تراب کیا کرے گی یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ سوال جواب کیسے ہوں گے، ہم منکر نہیں ہیں، سب ہوں گے۔ سارا ایک ہے حضرت علی کا، مولا علی کا۔ مولا علی آئیں گے، قبر میں آئیں گے، ہم سب تو وہاں ان کے قدموں ہی سے لپٹ جائیں گے،
چھوڑیے گا نہیں, پکڑ لیجئے گا قدم. ہاں, پھر ایک تحفہ, پھر ایک تبرک آپ کے حوالے, لپٹ جائیے گا. میری اوقات اتنی نہیں ہے کہ میں گلے میں باہر ڈال کے چمٹ جاؤں, ہاتھ پکڑ لوں. میں غلام ہوں, قدموں سے لپٹوں گا, مگر یا علی قدموں کو چھوڑوں گا نہیں, اور جب چھوٹنے لگے گا تو آپ ہی کا نام لے کے اور مضبوط کروں گا. سبحان اللہ. جی, اور غالباً اب وہ شعر مجھے نہیں یاد ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھ دیجئے گا, رضا سرسوی صاحب کا, کہ خود علی قبر میں نعرہ یا علی کا لگانے لگے. اس مفہوم کا ایک شعر مرحوم رضا سرسوی صاحب کا ہے, کل ڈھونڈیے گا, آپ کو مل جائے, یاد کر کے پڑھیے گا اسے. عزیزان گرامی, تو ہم لپٹ جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے موضوع پر پھر آ جائیں. ہمیں نبی کی معراج یاد ہے. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے نا, جب وادی نور میں نبی پہنچے. خیر یہ حضرات معراج کی بات ہے, وہاں بھی بلایا گیا تھا تھوڑا اور قریب آؤ, یہاں بھی میں آپ کو بلا رہا ہوں تھوڑا اور قریب آئیے. آئیے سلوات بھیج کے, کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں, آ جائیے, تھوڑا سمٹ آئیے جتنا سمٹ سکیں. علی مولا, 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 علی مولا. ولی اللہ, علی ولی اللہ, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. تو قدموں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, کفن پہنے پکڑے رہیں گے ہم قدموں کو. یا علی ہم آپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے, کیونکہ ہم نے معراج پڑھی بھی ہے, معراج سنی بھی ہے. نبی کی نالین نبی کے قدموں سے لپٹی تھیں, تو جب وادی نور میں اتارنے کی کوشش کی نبی نے, تو آواز قدرت آئی, نالین سمیت آ جاؤ, نالین سمیت آ جاؤ, نالین سمیت آ جاؤ. تو معراج خالی نبی کو نہیں ہوئی, نبی کی نالین کو بھی ہوئی. اب نبی کے قدموں کے نیچے جو کچھ ہے وہ نبی کی نالین کے نیچے بھی ہے. ہائے ہائے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک چمڑے کی بے جان ذبیحہ چمڑے کی, حلال چمڑے کی
بھائی اس زمانے میں چمڑے کی نالین ہوتی تھی، چمڑے کی نالین اگر نبی کے قدموں سے لپٹ جائیں تو کعبہ قوسین و ادنا تک چلی جائیں، تو اگر ہم علی کے قدموں سے لپٹ جائیں تو جنت میں ہم تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن ان کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے منافق کیسا جلے گا، وہ تو اسی دن میں دیکھنے کو ملے گا۔ اما میاں ہم پٹ پٹا کے بھی اگر جائیں گے تو جائیں گے جنتی میں، سمجھے؟ ہاں جائیں گے جنتی میں۔ دو چار ہاتھ پڑ بھی گئے تو اسی کو ہم چوم لیں گے۔ ہاں ہم گدی پر چاٹا لگنے پر گدی سہلائیں گے نہیں، بلکہ اس کو یہ سوچ کے چومیں گے مولا کے ہاتھ لگے ہیں۔ سمجھے آپ؟ ہاں آپ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، میں اپنی کر رہا ہوں۔ اچھا بڑا نام لے وہ جنت میں جائیں گے، وہاں تمہیں خیال نہیں تھا؟ ایک پڑا دیکھیے، ماں کے لیے ہے کہ بچے کو ماں مارتی بھی ہے تو وہ ماں ہی سے لپٹتا ہے۔ ہم علی والے ہیں، اگر علی نے ہمیں سزا بھی دی تو ہم بھاگیں گے نہیں، علی سے لپٹ جائیں گے، مولا کا قرب حاصل کریں گے، اور پھر اس قرب سے ہمیں جو ملے۔ ہاں جاگیر تو سب وہاں انہی کی ہے۔ اور صاحب میں اپنے مولا سے کہتا ہوں، مولا ہمیں جنت کے کناروں پہ نہیں رہنا ہے، صاحب بات، ہمیں وہاں کے وی آئی پیز علاقے میں رہنا ہے۔ وی آئی پی جو علاقہ ہے وہاں رہنا ہے، یہاں دور دور نہیں رہنا ہے۔ یہاں دور دراز سے ہم سب آ جاتے ہیں، وہاں مولا ایسی جگہ رہنا ہے کہ ہر وقت آپ کی زیارت ہوتی رہے، آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ ہاں تو جنت میں ہمیں وہاں رہنا ہے، خالی نہیں کہ جنت میں داخل کر دیے گئے، اب ہے تو جنت میں وہاں مولا سے ملنے بہت دور جانا پڑ رہا ہے۔ یہاں چاہنے والے سفر کر لیتے ہیں، اب وہاں نہیں سفر، وہاں فوراً بس ارادہ کیا بارگاہ علی میں حاضر ہیں۔ حضرت منافق بہت دور ہوں گے، ہاں ان کو یہیں دیکھ لیجئے، وہاں دیکھنے کو نہیں ملے گا، ہاں وہاں نہیں ملے گا۔ اس فکر میں نہ رہیے کہ وہ پڑوس میں ہوں گے، اما پڑوس میں نہیں ہوں گے، بوئے جنت ہزاروں میل دور تک جائے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے علی کا دشمن بوئے جنت بھی سونگ نہیں پائے گا۔ کیا کہنا مومنین آپ کا بھی، ہائے ہائے۔ کربلا سے ظاہر آیا، یہ ابھی تازہ واقعہ نہیں ہے، کبھی کا ہے، سنا ہے میں نے۔ کربلا سے ظاہر آیا، وہاں ایک حضرت منافق گروہ یزید کے سپہ سالار، وہ اس سے کہہ رہے ہیں کربلا سے آئے ہو؟ جی کربلا سے آئے، ماشاءاللہ مولا کی زیارت کر کے آئے۔ مگر تمہارے کیا تو حدیث ہے کہ کربلا سے جو آتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، تمہیں تو خوشبو آ نہیں رہی ہے۔ شیعہ زیرک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، تڑاک سے جواب دیتا ہے۔ چھٹے امام نے کہا میرے حق کو بیان کرو گے تمہارے دہن میں میری زبان آ جائے گی۔ ڈر گئے نہیں، مولا کی زبان تو مراد یہ زبان نہیں بدلے گی، مطالب آ جائیں گے۔ وہ منافق کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری حدیث ہے، تمہارے کیا کہ جسے تم مانتے ہو کہ جب ظاہر آتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، مگر مجھے تو تمہارے جسم سے خوشبو نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ایک حدیث اور بھی ہے، وہ سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہ وہ حدیث یہ ہے کہ جہنمی کبھی جنتی کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔
ہم لوگ جنت میں بھی سب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، سب ہوگا، اور ہر محب اہل بیت کو، اہل بیت کا واسطہ کہ آپ حرام کاموں سے رکیے، واجب کاموں کو ادا کیجئے، شریعت کے مطابق عمل کیجئے، آل محمد کے کہے ہوئے راستے پر چلیے، لیکن ان سب پر عمل کرنے کے بعد بھی ہمیں شفاعت اہل بیت کی ضرورت پڑے گی۔ ہماری کہ جب یہاں بھیڑ بڑھ جاتی ہے، زیارت وغیرہ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ نعرے لگاتے ہیں، نعرے صلوات، نعرے حیدری، اور مجمع نکل جاتا ہے، جہاں جانا ہے اسے وہاں چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ محشر میں بھی بھیڑ بہت ہوگی، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لوگ، ہم بھی وہاں علی کا نعرہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں ہمیں اس نعرے پہ کامیابی ہوگی۔ اے ملائکہ، ہماری خطاؤں پر جب تم مارو گے تب بھی علی ہی کا نام منہ سے ہمارے نکلے گا، کیونکہ یہاں بھی ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہم مولا کو بلاتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ابھی مصائب بھی ہونا ہے۔ میں نے کل تک جتنی مجلسیں پڑھی ہیں 1 گھنٹے کے اندر کی ہیں، میں نے یوٹیوب کے اوپر انہیں سرچ کیا، دیکھا کہ وقت بڑھ تو نہیں جاتا ہے، آج ہو سکتا ہے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں۔ امام حسین آپ سے غافل نہیں ہے، آپ کے ہر عمل کو امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی کوئی گناہ کا ارادہ کیجئے گا تو ذہن میں لے آئیے گا حسین دیکھ رہے ہیں۔ تو حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، جب خیال میں آئے گا تو گناہ آپ سے ترک ہو جائے گا۔ ایسے بنیے کہ آپ کو حسین بلائیں۔ تاریخ میں ایک نام روز روشن کی طرح سے چمک رہا ہے، حبیب ابن مظاہر کا۔ یہ شرف حبیب کو ملا ہے کہ حسین نے انہیں بلایا ہے، اور حبیب کو خالی حبیب کہہ کے نہیں بلایا ہے، مرد فقی کہہ کے خطاب کیا ہے۔ فقی اہل بیت ہیں حبیب ابن مظاہر، اور امام کی موجودگی میں حضرت حبیب نے ثابت بھی کر دیا کہ میرے آقا نے اگر فقی کہا ہے تو فقی کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ جب حبیب ابن مظاہر گئے ہیں اور یہ کہا کہ وقت نماز ہے، تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ لیں، ادھر سے گستاخی ہوئی۔ حبیب آئے، حبیب مولا کے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، اب نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ عقیدت سے بڑھا ہوا جملہ ہے، مرنے کے بعد کوئی نماز وغیرہ نہیں ادا کر پائے گا، مگر حبیب کہہ رہے ہیں میں آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کے دشمن کا پہلے جواب دے دوں۔ حسین نے جسے فقی کہا تھا، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے فقی حضرات کو ایک سنگ میل دے دیا کہ جب امامت پہ آنچ آ جائے تو سب سے پہلے دفاع امامت کرنا ہے۔
بڑا شرف ہے حبیب کا۔ عزیزان گرامی، حبیب کی قبر گنج شہیدہ میں نہیں ہے۔ آپ لوگ گئے ہیں نا زیارت پر؟ دربان بنے آج بھی حبیب الگ ہیں۔ اچھا دیکھیے، امام ہیں چوتھے، وہ دفن کر رہے ہیں، شریعت کے جو پیغام ہیں انہیں بتا رہے ہیں۔ عام مومنین کی قبریں 4 انگل سے 1.22 سے زیادہ زمین سے بلند مکروہات میں ہیں۔ عام مومنین کی قبریں اگر زیادہ اونچا بنا رہے ہیں ہم اسے تعویذ قبر کو تو وہ مکروہات میں ہیں، لیکن علماء کی قبروں کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں بلند بناؤ، لوگوں کی زیارت گاہ بنے۔ امام چہرم حبیب ابن مظاہر کو گنج شہیدہ میں دفن نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بابا نے ولی فقی کہا ہے، فقی اہل بیت کہا ہے، اسے مرد فقی کہا ہے، تو الگ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ زیارت حبیب ابن مظاہر میں قمر الزہرا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ حبیب، آپ سمجھتے ہیں حبیب کا نام حسین نے لیا؟ امام حسین سے پہلے حبیب ابن مظاہر کا نام سیدہ زینب نے لیا۔ دیکھیے مال مجلس یہی ہے۔ فاطمہ زہرا رومال سفید لے کے آ گئی ہوں گی، شہداء صدیقین آپ کے پہلو میں ہوں گے، پرسے میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی ماحول کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کی مصیبتوں کو، کربلا کے شہیدوں کی مصیبتوں کو سن کر روتے رہیے۔ حبیب کو بلاؤ۔ ہوا یہ کہ 9 محرم تک، بلکہ 10 محرم تک لشکر آتے رہے، شور و گل ہوتا تھا۔ حضرت زینب پوچھتی تھی فضہ کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے؟ فضہ کبھی کہہ رہی ہیں حولی آیا ہے، کبھی کہہ رہی ہیں سنان آیا ہے، کبھی کہہ رہی ہیں ہرملا لشکر لے کے آیا ہے۔ جب حضرت فضہ نے جناب زینب سے یہ کہا، غالباً 5ویں 6ٹھی محرم تھی، کہ عمر ساتھ آیا ہے، تو فضہ نے کہا میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، بھیا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، آپ بھی کسی کو بلائیے۔ بہن آپ بتائیے کس کو بلائے؟ کہ بچپن کے دوست حبیب کو بلائیے۔ پروردگار حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں ہم سب کو بھی فہرست میں، جس فہرست میں حبیب کا نام لکھا ہے، اس میں سب سے نچلے حصے میں ہم میں بھی وہ عقیدت پیدا کر دے کہ محشر میں حسین کو ڈھونڈنا نہ پڑے، خود میرا حسین ہمیں بلا لے۔ مولا حسین نے مرد فقی لکھ کے خط لکھا۔ ایک خط واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہا ہے، وہ کہاں سے لیا گیا ہے کوئی حوالہ نہیں ہے اس میں، اور اس میں بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، جبکہ حسین نے فقی کہہ کے، فقی اہل بیت ہیں حبیب ابن مظاہر، خط لکھا۔ جب یہ کوفے میں خط پہنچا ہے تو آج حبیب کی زوجہ نے حبیب کے لیے وہ کھانا پکایا تھا جو حبیب کو بہت پسند تھا۔ حبیب دسترخوان پر بیٹھے، 1-2 لقمے کھائے ہوں،
یہ کہ لقمہ گلوگیر ہونے لگا، پھنسنے لگا، تو شاید کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے دق الباب کیا۔ کھانے پر سے اٹھنے کو شریعت نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے وہاں پہ کوئی تعظیم اکرام نہ کیجئے، کھانا کھاتے رہیے، سلام کیجئے، خیریت پوچھئے، اٹھنے کو اچھا نہیں سمجھا ہے، حرام نہیں ہے۔ تو حبیب بھی اٹھے نہیں، بیٹھے بیٹھے پوچھا کون؟ فقیہ ہے یہ فقیہ ہے، کون؟ آنے والے نے جواب دیا حسین کا قاصد۔ اب حبیب سے بیٹھا نہ گیا، حبیب کھڑے ہو گئے، جو لقمہ ہاتھ میں تھا اسے چھوڑا، بہت تیزی سے چلے، تیزی سے چلنے کی وجہ سے ایک پیر میں سلیپر رہی، دوسرے میں نالین نہیں، گئے امام کے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، کھولا، حسین ابن علی کا نام ہے، مبارک جہاں تھا اسے چوما، پھر اس میں دیکھا کہ حسین بلا رہے ہیں۔ کوفے میں رہ رہے تھے، کوفہ بہت پرآشوب تھا، تو حبیب نے آنسو پوچھ لیے۔ زوجہ نے یہ سن لیا تھا کہ حسین کا قاصد آیا ہے، اندر گئے تو اس نے پوچھا حبیب حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے بلایا ہے۔ حبیب ارادہ کیا ہے تمہارا؟ اب جو بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں وہ غور سے سنیں، ارادہ کیا ہے؟ زمانہ پرآشوب تھا یا اس لیے، یا زوجہ کو بھی نیک عمل میں شریک کرنے کے لیے؟ کہا کیا میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، اتنا سننا تھا، زوجہ بھی کھڑی ہو گئی اور اپنے سر سے چادر کو اتارا، حبیب یہ چادر تم پہن لو، تلوار مجھے دو، فاطمہ کا لال بلا رہا ہے۔ رونے میں تکلف نہ کرنا، حسین کا بچپن کا دوست ہے حبیب۔ حبیب رونے لگے، اللہ نے مصیبت اہل بیت، فرمایا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، فوراً جتنا کھایا تھا اتنا کھا لیا، فوراً غلام کو بلایا اور بلا کے کہا غیر معروف راستے سے جا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تلوار لگائی، سامان سفر مختصر سا لیا، زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، اور اب جو پہنچے تو کچھ دیر ہو گئی تھی، تو حبیب نے عجیب منظر دیکھا کہ حبیب کا گھوڑا رو رہا ہے اور غلام گلے میں باہیں ڈالے کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تم پر سوار ہو کے جاؤں گا۔ ارے اتنا سننا تھا، حبیب تڑپ گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حبیب تڑپ گئے، حبیب سوار ہوئے، غلام سے کہا میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کیا، غلام نے پیروں کو پکڑ لیا، آقا جب تک کہ آپ نے اپنی خدمت لی غلام بنایا، اب فاطمہ کے لال کی خدمت کی بات آ رہی ہے، آزاد کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ حبیب کا غلام، حبیب کا بیٹا، اللہ عالم بالصواب، حبیب نے گھوڑے کو دوڑایا۔ جس وقت حبیب کربلا پہنچے اس وقت حسین خیمے میں تھے، عباس و علی اکبر حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے بے تحاشا حسین کھڑے ہوئے اور خیمے کی طرف چلے، تو بیٹے نے کہا بابا کیا بات ہے؟ بھائی عباس نے کہا بھائی آقا کیا بات ہے جو آپ باہر تشریف لیے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا عباس میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔
میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے۔ اتنی دیر میں دیکھا حبیب آ گئے، حسین آگے بڑھے، بغل گیر ہوئے، حبیب نے پیشانی چومی، حسین کے ساتھیوں نے صلی اللہ کا نعرہ لگایا، زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کے آئیے۔ حضرت فضہ در خیمہ پر آئیں، مسکراتی بھی واپس گئیں۔ مبارک ہو بی بی، حسین کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا، حبیب آ گیا۔ علی کی بیٹی نے کہا فضہ جا کے میرا سلام کہہ دو، ارے قیامت ہو گئی۔ حبیب نے اب جو سنا منہ پہ تماچے مارے، ارے شہزادی روتے رہو، بس 1 اور 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ شہزادی رسول زادی غلام کو سلام کہے، یہی حبیب ہیں کہ شب عاشور صرف اتنا سن لیا تھا کہ جناب زینب مولا حسین سے کہہ رہی ہیں بھیا بابا نانا کے صحابہ نے نانا سے وفا نہ کی، بابا کے ساتھیوں نے بابا سے وفا نہ کی، بھائی حسن کے ساتھیوں نے بھائی حسن سے وفا نہ کی۔ اے بھیا تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، یہ حبیب نے سن لیا، سب کو جمع کیا، تلواریں نکالو، تلواریں نکلی، اپنے گلوں پر رکھو، سب نے اپنے گلوں پر رکھی، نیزوں کو زمین میں گاڑا، سینے نیزوں کی نوکوں پر ٹیکے، اور پھر کہا یا ابا عبداللہ ذرا باہر آئیے۔ حسین اب جو آئے عجیب منظر دیکھا کہ ساتھی تلوار اپنے گلے پہ رکھے ہیں، سینے نیزوں پہ رکھے ہیں، تو کہا حبیب یہ کیا؟ آقا میری شہزادی سے اتنا کہہ دیجئے کہ اجازت دے، حکم دے تو ہم اپنے گلوں کو خود کاٹ لیں، سینوں کو اتنا زور دے کہ نیزے اتر جائے۔ ارے یہ صبح عاشور تھی، عصر کا ہنگام، حسین اکیلے، زینب کہہ رہی ہے حبیب، مسلم ابن اوسجا، ابا سب ساتھی ذبح ہو چکے، فاطمہ کا لال اکیلا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہائے حسین